ایک اللہ والے تھے، مسجد میں نماز کا ٹائم ہو گیا، آ گئے امام صاحب جو تھے وہ صرف نماز پڑھانے والے تھے، ان کی وہ حالت نہیں. نماز پڑھاتے ہوئے امام صاحب کے خیال تھا دل میں، بیٹی جوان ہو گئی ہے، کہیں سے پیسے مل جائیں. وہ ساری نماز میں وہ یہی سوچتے رہے کہ پیسے آ جائیں کہیں سے، کوئی سونا مل جائے، کوئی زیور مل جائے. وہ اللہ والوں نے سلام پھیر لیا، نماز پڑھ کے کہا تو جس کی پوجا کرتا ہے نا وہ میرے قدموں کے نیچے ہے. تو جس کی پوجا کرتا ہے وہ میرے. سناٹا، یہ تو کفریہ جملہ ہے، بڑا سخت جملہ کہہ گئے، یہ کیسی بات کر دی ہے. کوئی سیانا تھا، اس نے کہا مولانا صاحب نماز جب پڑھا رہے تھے دھیان کدھر تھا؟ کہا جی بس وہ سونے چاندی میں ہے. کہا وہ یہی پیغام دے گئے، جہاں وہ کھڑے تھے نا وہ جگہ کھودو. سمجھدار تھا، بات سمجھ گیا. اس نے کہا وہ جگہ کھودا، نیچے سے سونا نکل آیا. کہا یہی تجھے بتا گئے، تیرا دھیان اس میں تھا تو وہ کہہ گئے میرے قدموں کے نیچے. اب پتا چلا سب کا ایک حال. آپ کو بڑی پیاری بات سناتا ہوں، جو محبت والے ہیں ان کو بڑا مزہ آئے گا. حضرت امام غزالی کا نام سنا ہوگا آپ نے. ان کا نام ہے محمد. امام غزالی کا نام کیا ہے؟ ان کے بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی ان کا نام احمد تھا یا حامد تھا، دونوں طرح لکھا ہوا ہے. دو بھائی تھے یہ امام غزالی عالم تھے، مفتی تھے، فلاسفر تھے. وہ جو تھے وہ اللہ والے تھے، عالم وہ بھی تھے مگر وہ اللہ والے. وہ اپنے اس بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. امام غزالی کے بھائی امام کے پیچھے نماز. امام غزالی آئے اپنی اماں کے پاس، اماں جان میرا بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، لوگ کیا کہیں گے کہ جب سگا بھائی نماز نہیں پڑھ رہا تو کوئی گڑبڑ ہے، میرے بارے میں غلط خیال کریں گے، منفی خیال کریں گے. ماں تھی، ماں نے پوچھا بیٹے سے کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ماں نے جب پوچھا تو بھائی نے جواب دیا اماں یہ نماز میں بھی مسئلے سوچتا رہتا ہے، اس کا دھیان مسئلوں میں ہوتا ہے تو یہ مسئلے سوچتا رہتا ہے، میں اس کے پیچھے کیسے پڑھوں. ماں بڑی سیانی تھی، امام غزالی کی ماں تھی. اس نے کہا اگر اس کا دھیان مسئلوں میں ہوتا ہے تیرا اس میں ہوتا ہے، تیرا دھیان اس میں ہوتا ہے، دونوں ایک جیسے ہی ہو، پڑھ لیا کرو. لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو پیور ہونا. کیا ہونا؟ اونچی. یہ اللہ والے جیسی نماز پڑھتے ہیں، کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو صرف جس طرح ارکان ادا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے. تو اگر ہم میں تھوڑی سی بھی صفائی آ جائے گی نا پھر بہت مزہ آئے گا. پھر نماز کا بھی مزہ آئے گا، روزے کا بھی آئے گا، تلاوت کا بھی آئے گا، درود شریف کا بھی آئے گا. درود پڑھنے والے ایسے ہیں ادھر درود پڑھتے ہیں سامنے مدینہ ہوتا ہے، ان کی اس طرح حاضری ہو جاتی. اور کتنے ہیں وہاں جا کے بھی حاضری نہیں ہوتی، وہ وہاں پہنچ کے بھی حاضری کی لذت حاصل. بظاہر تو آئے ہوئے ہیں حضور کے پاس اور دھیان بازار میں ہے، کب نماز ہو یار مسجد سے نکلیں بازار جائیں کھائیں پیئیں، ان کا دھیان ادھر ہے. اور کچھ ہے کہ بیٹھے دور ہیں مگر دھیان نبی میں ہے. فرق نہیں دیکھا؟ ابو جہل سامنے رہتا تھا، اس کا گھر فاصلے پہ نہیں، سامنے تھا مکہ میں. اور حضرت اویس قرنی کتنے میل دور تھے، وہ سامنے رہ کر کچھ پا سکا. وہ وہاں رہ کے ہر وقت حاضر رہتے تھے. حضور نے فرمایا مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے. تو اصل چیز ہماری حالت، ہم دل کو صاف کر لیں، پیور ہو جائیں. جب پیور ہو جائیں گے تو بیڑا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. جب دل میں دنیا بسا رکھی ہے پھر اللہ اس میں سمائے گا؟ جہاں میل کچیل ہو آپ وہاں رہنا پسند کریں گے؟ تو دنیا کی محبت تو میل ہے.
اور جس دل میں یہ ہو وہاں پر پھر جلوے آتے. صفائی کرو. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت. حضرت بابا فرید کا دوہا. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت. تو ستوں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. مسیت کا مطلب دل. اے غافل اٹھ اور اپنے دل کو تجھے پتا ہے تیرا تعلق کس سے ہے, تجھے محبت کس سے ہے؟ رب سے. اور تو اس سے غافل ہے, دھیان تیرا کہیں اور ہے. ایسے سے محبت لگائی ہوئی ہے اور دنیا میں دل لگا ہوا ہے. تو یہ بات درست. صفائی کرو. اور یہ صفائی ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت میں. یہ کوئی صابن نہیں ہے کہ آپ لے کے صاف کر لیں, یا کوئی ڈٹرجنٹ آپ کو پاؤڈر مل جائے کہ جناب آپ دھو لیں صاف ہو جائے. یہ کہاں ہوتی ہے اونچی؟ یہ کسی کی نگاہ پڑ جائے, کسی کی صحبت مل جائے اللہ والے کی, وہ وہاں بیٹھ کے ہو جاتی ہے صفائی. پھر اندر جلوے آ جاتے ہیں. کیا آ جاتے ہیں؟ اور جلوے آئیں گے صفائی سے. جلوے آئیں گے. اونچی گئی ہے. میں نے یہ بات آپ کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ سنائی. جتنی مرتبہ سنیں آپ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا. بادشاہ تھا, اس کے پاس آئے ہنر مند, آپ کی زبان میں کاریگر کہتے ہیں. ہنر مند آئے, آرٹسٹ آئے, روم سے بھی آئے, چائنا سے بھی آئے. انہوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنا فن دکھانا چاہتے ہیں, ہم نقش و نگار بناتے ہیں, ہم بیل بوٹے بناتے ہیں, ornamental ورک, زخارف زخرف ہمارا دیکھو. اس نے کہا اچھا ایسا کرو 2 دیواریں دے دو, درمیان میں پردہ لگا دو. کتنے دن چاہیے؟ انہوں نے کہا جی اتنے دن چاہیے. ٹھیک ہے. دونوں کو کہا تم نے ادھر نہیں دیکھنا, ادھر ادھر نہیں دیکھنا, درمیان میں پردہ, دونوں اپنا کام کرو. وہ جو تھے ایک ملک والے چینی جو تھے نا, انہوں نے بیل بوٹے بنانے شروع کر دیے, نقش و نگار. آج بھی چائنا کے برتن آتے ہیں نا, بڑے ڈیزائن بنے ہوتے ہیں, وہ نقش و نگار انہوں نے مینا کاری جو بھی کرنی شروع کر دی. دوسری طرف رومیوں نے دیوار کو رگڑنا شروع کر دیا. رگڑ کے رگڑ رگڑ کے رگڑ رگڑ کے شیشہ بنا دیا. سیکل کر دیتے نا آئینے کی طرح, اتنا رگڑا کہ آئینہ بن گیا. ادھر وہ بیل بوٹے بنانے میں لگے رہے. ٹائم پورا ہو گیا. بادشاہ آیا دیکھنے کے لیے. کیوں بھئی کام کر لیا دونوں نے؟ جی کر لیا. اچھا پردہ ہٹاؤ بیچ میں سے. پردہ ہٹایا تو جو ادھر تھا وہ کیسے؟ مولانا روم فرماتے ہیں وہ اللہ والوں نے محنت کی ہے. تم صفائی کر لو. تم کیا کر لو؟ ان کی محنت تمہارے اندر نظر آنے لگ جائے گی. تمہارے دل پر وہ نقش ہو جائیں گے, وہی جھلک آ جائے گی. تم کیا کر لو؟ صفائی کر لو. تم سے وہ محنت ہو سکتی. حضرت بابا فرید گنج شکر نے جو محنت کی, خواجہ غریب نواز نے جو کی, حضرت غوث پاک 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز, 15 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر رات بھر میں قرآن پورا ختم کرنا روزانہ. ہم سے یہ محنت ہوگی؟ ہم صرف صفائی کر لیں تو ان کے جلوے ہم میں نظر آ جائیں گے. تو یہ صحبت سے ہوتا ہے کمال پیدا. کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائیں تو بیڑا. شرط یہ ہے, کوشش کرنی ہے, اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. تو ہم نے آج مشیت کو بھی سمجھا, رضا کو بھی سمجھا, اللہ نے دشمن کیوں بنائے یہ بھی سمجھا, اور یہ کہ اللہ تعالی کافی ہے, مددگار ہے, وہ اپنے بندوں کو چھوڑتا نہیں. تو یقین ہونا چاہیے, اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے. ہم لوگ اپنے آپ کو اس لائق بنا لیں, اس لائق بنا لیں کہ ہم پر مہربانی ہو جائے. وہ تو ہے ہی مہربان, اس کا کام ہی مہربانی ہے. ظلم کا کوئی تصور اس کے ساتھ نہیں. وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, کسی پر زیادتی نہیں کرتا. اس کے عدل سے ڈرے, مہربانی کے لائق بنا لیں. کیا مطلب؟ 100 نمبر تو مل نہیں سکتے, پاسنگ مارکس تو لے لیں نا, پاس ہونے والے نمبر تو لے لیں.
کچھ تو کریں. کرنا کچھ نہیں ہے، بس جی پاس ہو جائیں جنت میں چلے جائیں، تو ایسا ہو سکتا؟ ٹھنڈے پانی سے جب کرتے ہو نا وضو، گرم پانی نہیں ملتا، اٹھتے ہو نیند توڑ کے وضو کرتے ہو، اس کی رحمت تمہیں گھیر لیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہو آپ کی یہ محنت ضائع جائے گی؟ نہ. کسی کو تکلیف ہوئی اللہ کی راہ میں، کسی کو کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی زخم لگ گیا، بظاہر دنیا میں آپ کہو گے دیکھو جی تکلیف، لیکن قیامت کے دن اس کے بدلے کیا کچھ ملے گا؟ آپ کہتے مجھے یہی ہوتا رہتا. کیونکہ حدیث شریف ہے یہ، میں پڑھ کے حیران. اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا جنتیوں خوش ہو. جنتی کہیں گے یا اللہ بڑے خوش ہیں. اللہ فرمائے گا دنیا میں دوبارہ جانا چاہتے ہو؟ لوگ کہیں گے نہ نہ نہ، کان پکڑیں گے، نہ ہم نے نہیں جانا، ہم نے یہیں رہنا ہے. شہید کہے گا یا اللہ میں نے جانا ہے. جو اللہ کی راہ میں جس نے جان دی وہ کیا کہے گا؟ میں نے دنیا میں. اللہ فرمائے گا کیا میری جنت میں کوئی کمی ہے؟ تمہیں یہاں خوشی نہیں ہے، کوئی تکلیف؟ وہ کہیں گے یا اللہ بڑی راحت ہے، بڑے مزے ہیں، مگر جو مزہ تیری راہ میں جان دیتے وقت آیا تھا وہ تیری جنت میں نہیں ہے. اندازہ کرو، اندازہ کرو، یہ لذت ایمان کے بغیر سوچی جا سکتی ہے؟ اونچی. ہمیں خالص ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ جب خالص ہو جائیں گے تو پھر ہمیں مسئلہ نہیں پوچھنا پڑے گا، پھر دل خود بتائے گا کہ کدھر جانا ہے. پھر دل ہم کو خود ہی مدینہ بن جائے گا، پھر کسی قبلے کی سمت پوچھنی نہیں پڑے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے، خالص ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.